اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو ان جمل کے بارے میں تھی جن کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ ان میں سے آپ 4 جملے پڑھ چکے، آج 3 جملے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں مختصر 2-2.5 منٹ کا خلاصہ بتا کے مزید عبارت پڑھوں گا۔ 5واں جملہ، 6واں جملہ، 7واں جملہ۔ 5واں جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرط غیر جازم کی جزا واقع ہو، شرط کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو شرط کی معنی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کو جزم بھی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو جزم نہیں دیتے، جیسے لولا، لوما، ٹھیک ہے؟ تو لولا، لوما، ان کی جو جزا ہوگی اس کا کوئی بھی محل اعراب نہیں ہوگا۔ پھر آگے کریں مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے ان کی جزا پر فا داخل ہو، چاہے ان کی جزا پر اضافہ فجائیہ داخل ہو یا داخل نہ ہو، ہر حال میں ان کی جزا کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا، وہ ادات شرط جو جزم دیتے ہیں ان کی جزا محل اعراب رکھتی ہے یا محل اعراب نہیں رکھتی؟ کہتے ہیں اگر ان کی جزا پر بھی فا اور اذا نہیں ہے تو اس کا بھی محل کوئی اعراب نہیں ہے، لیکن اگر فا ہوگا یا اذا ہوگا تو پھر اس کا محل اعراب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ محل جزم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 6واں جملہ فرماتے ہیں کہ وہ جملہ جو صلہ واقع ہوتا ہے کسی موصول کا۔ موصول کی 2 قسمیں ہیں، موصول اسمی، موصول حرفی۔ کہتے ہیں کہ دونوں صورت میں جو کیا ہے وہ صلے کا محل کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے۔ پھر بیچ میں کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں جناب، جملہ صلے کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا کہ صرف اس جملے کا نہیں بلکہ صلہ موصول مل کر دونوں کا کوئی اعراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال ان کی بات کو مصنف ٹھکراتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے۔ 7واں جملہ کہتے ہیں کہ ایسا جملہ ہو جو ان 6 میں سے کسی ایک کا تابع ہو، یعنی وہ 6 جملے جن کا محل اعراب نہیں ہوتا، جو ان کا تابع ہوگا اس کا بھی محل اعراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ تابع متبوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ بات واضح ہو کہ جملے مستأنفہ کا اگر کوئی تابع ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، جملے معترضہ کا اگر کوئی تابع ہے تو اس کا بھی اعراب نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ فی الحال یوں سمجھیں کہ یہ وہ جملے پورے ہو گئے جن کا محل اعراب نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجملۃ الخامسۃ، 5واں جملہ، ٹھیک ہے؟ کون سا 5واں جملہ جس کا محل اعراب نہیں ہوگا؟ الواقعۃ، وہ جملہ جو واقع ہو جواباً لشرط، شرط کا جواب واقع ہو۔ کون سی شرط؟ غیر جازم، وہ شرط جو جزم نہیں دیتی، مطلقہ، چاہے اس جواب پر فا اور اذا داخل ہو چاہے نہ ہو، او جازم، یا وہ جملہ جو جواب واقع ہوتا ہے ایک ایسی شرط کا جو شرط جزم دیتی ہے لیکن وہ لم تقترن، تقترن بیٹا کون سا فعل ہے؟ جی احسنتم، اور لم لگنے کی وجہ سے اس مضارع کا نام کیا ہوگا؟ جہد، ٹھیک ہے؟ وہ لم تقترن، اور وہ جملہ ملا ہوا نہیں ہوگا بالفاء ولا باذ الفجائیت، نہ فا کے ساتھ ملا ہوگا نہ اذ فجائیہ کے ساتھ ملا ہوگا۔ فالاول، اب کہتے پہلا، پہلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شرط جو جزم نہیں دیتے، لو، لولا، لما، کیف۔ بھائی مثال دیں، بغیر مثال کے ذیشان صاحب مطمئن نہیں ہوں گے۔ قال امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ اپنے گناہ پر کوئی دھمکی نہ دیتا، نہ ڈراتا، لکان یجب، پھر بھی ضروری ہے، اللہ یعصا،
اس کی معصیت نہ کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. کیوں؟ شکراً لنعمہ، اس لیے کہ اللہ کے نعمتوں کا شکریہ کرتے ہو. یعنی مولا امیر ہمیں درس دیتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو جہنم کا جو ہے ڈر بھی نہ دے، اللہ آپ کو برزخ اور عذاب قبر کا ڈر بھی نہ دے، اللہ آپ کو کسی چیز کی سزا بھی نہ دے، تو بھی آپ پر ضروری ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں، کیونکہ اللہ نے اتنی ساری آپ پر نعمتیں دی ہیں آپ کو، تو نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. اب شاہد مثال ہماری کس میں ہے کہ لو حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے یتوعد، یہ جو ہے فعل شرط ہے. لکان، ٹھیک ہے، یجب ان لا یوسع، یہ پورا جملہ جوابی شرط ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. وثانی شرط جازم، ٹھیک ہے، جیسے ان تکم اکم، بیٹا اب تکم فعل شرط، اکم جواب شرط. اکم نہ اذا کے ساتھ ملا ہوا ہے نہ فا کے ساتھ ملا ہوا ہے. وَإِن قُمْتَ قُمْتُ، یہاں پر بھی قمت جو ہے کیا ہے یہ فعل شرط، قمتو جو ہے کیا ہے جواب شرط، اور یہ جواب شرط بھی فا کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہے. خوب، دو مثالیں کیوں دیں بھائی؟ ان تکم اکم میں لفظاً اس نے جزم دیا ہے، قمت قمتو میں محلاً جزم دیا ہے، ٹھیک ہے. اما الاول، بھائی پہلا، فلظہور الجزم فی لفظ الفعل، اس میں فعل کے لفظ میں تو جزم ظاہر ہوا ہے. وہ اما ثانی، لیکن قمت قمتو میں کیا ہے، کیسے آپ کہیں گے کہ ان جازمہ ہے؟ کہتے ہیں فلأن المحکوم لموضع الفعل بالجزم، اس فعل کو ہم محلاً کیا مانتے ہیں؟ مجزوم. یعنی فعل شرط کو بھی مجزوم مانتے ہیں، فعل جزا کو بھی مجزوم مانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی شخص آپ کو کہے، آپ نے تو کہا کہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، آپ تو کہتے ہیں کہ محلاً مجزوم ہے، اور اکم کہتے ہیں کہ لفظاً. بھائی یہ فعل مضارع اور فعل ماضی مجزوم ہے، لیکن جب اس فعل کو اپنے فاعل کے ساتھ ملا کر جملہ بنائیں گے تو جملہ مجزوم نہیں ہوگا. الفعل، تو یہ فعل مجزوم ہے. للجملۃ باسرھا، باسرھا یعنی پورا، وہ جو مجزوم نہیں ہے. الجملۃ السادسۃ، جناب چھٹا جملہ، ٹھیک ہے، جس کا محل اعراب نہیں ہے. الواقعۃ، وہ جملہ جو واقع ہوتا ہے، کیا واقع ہوتا ہے؟ صلۃ، ٹھیک ہے، لاسم او حرف، ٹھیک ہے، اسم کا صلہ ہوتا ہے، کیونکہ موصول کی دو قسمیں ہیں، موصول اسمی ہے اور موصول، ہاں اب یہ تم ٹیبل کو ناپ رہے ہو، حرفی ہے. خوب، فالاول موصول اسمی کی مثال، نو قول حسان فی علی علیہ السلام، جیسے حسان کا قول ہے مولا امیر کی تعریف میں، ٹھیک ہے. فانت الذی آتیت، اے علی تو وہ ہے جس نے عطا کیا، اذ انت راکعون، جب تو رکوع میں تھا. فدتک نفوس القوم، ہماری یا قوم کی جو ہے کیا ہے جانیں آپ پر فدا ہو جائیں. یا خیر راکعین، اے بہترین رکوع کرنے والے. شاہد مثال کس میں ہے؟ الذی میں ہے. الذی موصول اسمی ہے، اعطیت اس کا جو ہے کیا ہے وہ صلہ ہے، اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے. فالذی فی موضع رفع، خود الذی کو اگر دیکھا جائے تو یہ خبر ہے کس کی؟ انت کی، تو الذی محلاً مرفوع ہے. وصلۃ لا محل لہا، اور صلے کے لیے کوئی محل نہیں ہے. وحکی عن بعض نحویین، بعض نحویوں سے حکایت کی گئی ہے، کس کی؟ کہ ان الموصول وصلتہ فی موضع کذا، بھائی موصول اور صلہ مل کر اس قسم کے محل میں ہوتے. اس قسم کا کیا؟ یعنی اگر وہ مبتدا کے بعد ہے تو محلاً مرفوع ہوں گے، اگر وہ مفعول واقع ہوتے ہیں تو محلاً منصوب ہوں گے، اگر جار کے بعد آئے تو وہ محلاً مجرور ہوں گے. فی موضع قضا کا مطلب کیا؟ انہوں نے ایک موضع کو معین نہیں کیا، بلکہ کہا جیسا عامل ہوگا ایسا ان کا محلاً اعراب ہوگا. محتجن، بھائی دلیل کے بغیر تو بات نہیں مانیں گے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ صلہ اور موصول دونوں محلاً اعراب رکھتے ہیں؟ در حالی کہ اس بعض نے احتجاج اور استدلال کیا بأنہما کا کلمۃ واحدہ، کہ بھائی صلہ اور موصول مل کر ایک ہی کلمے جیسے ہو جاتے ہیں، جیسے المضاف والمضاف الیہ کا کلمۃ واحدہ، یا ترکیب مرجی میں دونوں جزء مل کر اب ایک کلمہ کی طرح ہو گئے. خوب، والحق، اے مصنف آپ اپنا نظریہ بتاؤ کہ صلے کا محلاً اعراب ہوتا ہے.
کہتے ہیں والحق کو ما تقدم، حق بات وہی جو گزر چکی، یعنی اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ کہاں گزری؟ یہیں انت الذی میں ہم نے کہا کہ الذی محل مرفوع ہے، لیکن بعد والا جملہ جو ہے کوئی اعراب نہیں رکھتا ہے، بدلیل ظہور الاعراب فی نفس الموصول، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں خود موصول میں تو اعراب ظاہر ہوتا ہے۔ حاجی صاحب اگر موصول اور صلہ دونوں ایک کلمہ جیسے ہوتے پھر تو موصول پر بھی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جملے کے ساتھ مل گیا۔ کہتے نہیں، موصول پر تو اعراب ظاہر ہوتا ہے، جیسے ربنا ارنا الذین اضلانا، اے پروردگار ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بیٹا اب ربنا ارنا، ارے نا، ارے فعل امر ہے، نا اس کا مفعول اول ہے، الذین اس کا مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب ہوا ہے یہ ارنا کی وجہ سے۔ والثانی، ثانی کا مطلب کیا ہے بھائی میرے؟ موصول حرفی، ٹھیک ہے، جیسے اعجبنی ان قمت، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تیرے کھڑے ہونے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اب ان قمت یہ تاویل مصدر میں جب جائے گا وہ مصدر مرفوع ہو جائے گا، کیونکہ اعجبنی کا فاعل ہے، اعجبنی کیا مکہ۔ لیکن اگر اس جملے کو دیکھیں، قمت فعل فاعل مل کر جملہ ہوا، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ او ما قمت، بھائی انب مصدریہ ہے، ما بھی مصدریہ ہے، تاویل مصدر میں جانے کے بعد مصدر کا اعراب ہوگا، اس جملے کا اعراب نہیں ہے۔ اذا قلنا بحرفیت مل مصدریہ، البتہ جب ہم قائل ہو جائیں کہ ما مصدریہ موصول اسمی نہیں بلکہ موصول حرفی ہے تو ٹھیک۔ وفی ھذا النوع یقال، اور اس نوع میں یعنی موصول حرفی میں بھی کہا جاتا ہے کیا؟ الموصول والصلۃ فی موضع کذا، بھائی موصول اور صلہ مل کر فلاں موضع میں ہے۔ لأن الموصول حرف، بھائی یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، کیوں؟ موصول حرف ہے، ٹھیک ہے، فلا اعراب لہو، حرف کے لیے تو کوئی اعراب نہیں، حرف تو مبنی ہوتا ہے، لا لفظاً والا محلاً، نہ اس کے لیے کوئی لفظاً اعراب ہے نہ محلاً اعراب ہے۔ الجملۃ السابعہ، ساتواں جملہ، التابعۃ لما لا محل لہ، وہ جملہ جو تابع ہے ایک ایسے جملے کا جس جملے کی کوئی محل نہیں ہے۔ جب اس کی کوئی محل نہیں، یہ بے گھر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے گھر جائیں گے تو آپ بھی بے گھر ہوں گے، وہ آپ کے باپ کا گھر ہے، آپ کا گھر تھوڑی ہے۔ نہ وہ قول امیر المومنین علیہ السلام، جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ٹھیک ہے، ہاں، ولا یحصی نعماءہ العادون، یا ولا یحصی کر دیں، چلیں، سب تعریفیں اس اللہ کی کہ جس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں پاتے، اور گنتی کرنے والے اس کے نعمتوں کو گنتی نہیں کر پاتے۔ بیٹا یبلغو کا فاعل قائلون ہے، مدحت اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور نعماء مفعول ہے کس کا؟ یحصی کا، عادون اس کا جو ہے کہ وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، ہم نے یہ کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہ جملہ صلہ ہے، صلے کا کوئی اعراب نہیں، ولا یحصی یہ اس پر عطف ہے، تابع ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کون سا تابع ہے؟ کون سا تابع ہے؟ توابع کی 5-6 قسمیں ہیں نا، یہ عطف بیان کا ہے، عطف بیان نہیں، عطف نسق ہے، واو لگا ہوا ہے تو عطف بیان کیسے ہو گیا؟ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔